بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور یہ معنی خلد بھی ہے دل بہلنے کی جگہ، لیکن یہ معنی خلد بھی ہے دل بہلنے کی جگہ، لیکن یہ معنی خلد بھی ہے دل بہلنے کی جگہ، لیکن مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور نشیمن باب نہ ہے شاخ طوبیٰ پر مقدر گاہ، نشیمن باب نہ ہے شاخ طوبیٰ پر مقدر گاہ، نشیمن باب نہ ہے شاخ طوبیٰ پر مقدر گاہ، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور جو آنا ہے تو خود آئے اجل امر ابد لے کر، جو آنا ہے تو خود آئے اجل امر ابد لے کر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، ٹھکانہ مل گیا ہے ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور فراز عرش سے اب ان کو اترے فرش گیتی پر، فراز عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر، فراز عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ فراز عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر، فراز عرش سے اب کون اترے فرش گیتی پر، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائے، دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائیں، دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائیں، مدینہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا،
مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائیں، دو عالم کی امیدوں سے کہو مایوس ہو جائیں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، دل بیمار کو رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، دل بیمار کو رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، دل بیمار کا رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا۔ میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، میرے سرکار کر دو آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، میرے سرکار آ کر نقش کر دو اب کفِ پا کو، دل بیمار کا رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، دل بیمار کا رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور پہنچ جائے گا ان کا نام لے کر خلد میں ارشد، پہنچ جائے گا ان کا نام لے کر خلد میں ارشد، کہیں دامن سہی ناز غلامانہ نہ جائے گا، کہیں دامن سہی ناز غلامانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، جمال یار کی محفل سے پروانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اور میرے سرکار آ کر نقش کر دیں اب کفِ پا کو، دل بیمار کا رہ رہ کے گھبرانا نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار ہزار بار کونین کے سردار کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، مالک اپنے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، در مصطفیٰ کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے، مالک ہم کو ہمارے دلوں میں تاجدار کائنات، تاجدار حالتا احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اطاعت کے ساتھ محبت، آپ کی آل پاک کی اطاعت کے ساتھ محبت اور مودت عطا فرمائے، مالک ہماری توفیقات میں اضافے فرمائے۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہم نے راہ عشق پارٹ 16 اپلوڈ کی ہے شان امام علی مقام پہ، آپ اس کو ضرور واچ کریں۔ جو ہے وہ میں نے اس میں بھی یہ بولا تھا کہ آپ جو واچ کرے وہ دوسرے کو ضرور سجیسٹ کرے کہ وہ یہ ویڈیو ضرور واچ کریں، اور مجھے جو ہے وہ بتائیں آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے کہ آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے۔ اور میں اب اسپیشل خاص طور پہ ان لوگوں سے کہوں گی جو میرے مسلسل سامعین ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے بات کروں گی جو پچھلے کئی سالوں سے میرے ساتھ ہیں، تو ان سے مخاطب ہوں کہ آپ سے میں نے یہ کہا تھا رات والی ویڈیو میں بھی کہ آپ اس کو واچ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ راہ عشق شان امام علی مقام پارٹ 16، تو آپ میں سے جو ہیں وہ اب بہت سست ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو واچ کریں تو آپ کو یہ ضرور سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ اب بہت سست ہو چکے ہیں۔ عاشق ایسے نہیں ہوتے دوستو، عاشق دل نہیں ہارتے، اور عاشقوں کا وہ جو کھانا پینا مرنا جینا ہوتا ہے نا، وہ اس ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بات کروں گی آپ سے کبھی اس ٹاپک پہ ضرور، لیکن جو ہے اپنے موضوع پہ واپس آتی ہوں۔ پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ وہ راہ عشق پارٹ 16 جو ہے وہ شان امام علی مقام پہ اس کو ضرور واچ کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیں کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا اور آپ کو اس سے سمجھ کے آئی ہے۔
میں نے 2 پہلو اس میں بیان کیے ہیں جو ہے وہ امام عالی مقام کی شان کے بارے میں، اور میں بتایا گیا ہے کہ امام عالی مقام کا جو ہم دونوں پہلوؤں سے، اور ہم یہاں پہ ہی غلط ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف یہ ذکر خیر جو ہے صرف محرم تک محدود رکھیں اور محرم میں ہی ہمارا عشق جاگتا ہے، تو خدا را امام عالی مقام صرف شہادت کا نام نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ امام عالی مقام صرف جو ہے وہ ہم نے تو جوڑ دیا ہے کہ امام عالی مقام کون ہے جی، جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، دیٹس آل، اور اس کے بعد ہم وہی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں سارے مل ملا کے، جی مولا کی شہادت کیسے ہوئی، مولا کے ساتھ مولا کا خاندان تھا اور مولا نے پیاس میں اتنے دن گزارے، بچوں نے گزارے، شہادت ہوئی، پھر جو ہے وہ قافلہ شام گیا، کوفہ گیا، تو پھر واپس آیا۔ مطلب ہم نے پورے امام عالی مقام کی اتنی باب مقصد زندگی کو جو ہے وہ صرف اور صرف اسپیسیفک اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ سب ہوا ہے، اس پہ بات کرنا بھی عبادت ہے، اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ بھی بات کرنا عبادت ہے۔ بٹ میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو مقصد امام حسین تھا نا، شہادت کا مقصد کیا تھا، اور وہ مولا نے جو ہے وہ میدان کربلا میں جانے کا کوئی مقصد تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مولا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صرف ایک مظلومانہ شہادت کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے، مقصد تھا پیچھے مولا کا۔ اور میں آپ جتنے میرے ساتھ کئی سالوں سے ہیں، قابل شعور لوگ ہیں، ان سے یہ توقع رکھوں گی کہ وہ مجھے بتائیں، اور آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں جا کے، تو مجھے پتہ چلے گا، آپ کو سمجھ آئے گی، تو آپ اس بات پہ عمل بھی کریں گے اور اس کو فارورڈ بھی کریں گے۔ آپ جتنے بھی ہیں، میں تو آپ سے یہ امید رکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ اس کو فارورڈ کریں گے، آپ اس کو مزید پھیلائیں گے، آپ کی وجود سے بھی مزید لوگوں تک یہ ذکر جائے گا۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو دوستو، آپ خود تو اپنے ذہن میں جھانک کے تو دیکھیں، کبھی اپنے اندر جھانکیں، آپ کہاں غلط ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا سکھایا گیا، آپ کے پاس تو پیغام آیا، آپ کے پاس تو کال آئی ہے، آپ تو ریسیو کرنے کے حل نہیں رہے۔ یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے تھوڑا ہوتا ہے، اس فیلڈ میں ایسے نہیں ہوتا، اس منزل میں ایسے نہیں ہوتا، یہ اولیاء اللہ کی منزلیں ہوتی ہیں دوستو۔ اور یہ ذکر کوئی یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ لامحدود ہے، اور یہ ہر جہان میں لامحدود ہے۔ یہ ذکر اس جہان کے ہم سرداروں کی بات نہیں کر رہے، جو میں آپ یہ کہیں گے جی ہم چند لمحے یا چند گھڑیاں ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں، یا میرے لیے آپ بالکل اس ذکر کو واچ نہ کریں، میری ذات کے لیے بالکل نہ کریں، آپ اپنی ذات کے لیے کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے چند لمحے، چند گھڑیاں جو اس ذکر میں گزرتی ہیں، وہ ہماری لائف کو کس نہج تک لے کے جا رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس لفظوں کی برکت ہوگی، برکت ہوتی ہے، ان لفظوں کی برکت ہی ہوتی ہے، تو ہماری لائف میں کتنی بلائیں ٹلتی ہیں، کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ہم پہ کتنی رحمتیں رب کی نازل ہوتی ہیں، اور کتنی جو ہے وہ ہم پہ رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے، اور کتنی جن کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں ہم آتے ہیں، یہ برکت ہوتی ہے ذکر کی۔ تو میں آپ سے اس ویڈیو میں تو اتنی سی بات کروں گی، یہی کہوں گی، کبھی آپ سے جو ہے وہ پھر بات ہوئی تو بڑی ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گی، آپ اس کو مزید واچ کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اب جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جو ہے وہ حکایت رومی میں جو بات بیان کی ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی اسلام کی، تو اس نے جو ہے وہ، اور کتنی کمال آفر تھی، اور کس طرح فرعون کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، یہ آپ خود فیصلہ کریں، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ اگر فرعون کے لیے اتنی بڑی آفرز آ سکتی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں، ہم تو امتی ہیں کریم آقا کے، تو ہمارے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور خاص عطا ہے، اور ہے یقیناً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نبی ہیں، ہمارے نبی تو ان کے سردار ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سردار ہیں، ہمارے نبی پاک تو 1.25 انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے دوستو کہ ہم تاجدار کائنات کی امت میں سے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں، ہم لوگ دنیا میں صرف ایک سورس آف انکم کے لیے نہیں آئے کہ ہم اتنا ہی نالج حاصل کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا سورس آف انکم اچھا ہو جائے، اور ہم یہی تربیت اپنے بچوں کو بھی کر رہے ہیں، جی جسٹ آپ اتنا کچھ سیکھ لیں اور وہی نالج آپ لیں، وہی علم سیکھیں، وہی انفارمیشن آپ کے پاس آئے، اور اسی پہ آپ جو ہے مزید اور مزید ہیں، اور اسی پہ ہم آپ کا مالی سرمایہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، جی جسٹ ہم سورس آف انکم ہمارا اچھا ہو جائے، اور وہ ہمارا کوئی مچ بیٹر دین ہم سے ہو جائے، اور ہمارا روزگار اچھا لگ جائے، اور بس اتنا ہی ہمیں کافی ہے۔ خدا را جاگیں، ہم غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہمارا راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔
ان کا نام کبھی زندہ نہیں رہا، جن کے سورس آف انکم اچھے رہے ہیں اور وہ یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ وہ کبھی ایسے نہیں رہا۔ اور کبھی بھی دولت مند بچوں کے باپ جو ہیں وہ بچوں کا نام نہیں لیتے، ہمیشہ وہی بچے اپنے والدین کا نام لیتے ہیں جنہوں نے رب کا قرب سکھایا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کو رزق کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ڈال رہے، آپ کو اگر اللہ کی محبت کا نہیں پتا، اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے، آپ کیا توقع رکھتے ہیں ان سے؟ اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ والدین کی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور وہ آپ کو مرنے کے بعد یاد رکھیں گے۔ اگر آپ ان کو اس کی پہچان نہیں کروا رہے جو مالک ہے، تو وہ آپ کی پہچان کیسے کریں گے؟ آپ کا درجہ تو مالک کے بعد ہی آتا ہے نا، والدین سے اسپیشلی مخاطب ہوں۔ تو دوستو، جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم دنیا داری بالکل اللہ سے رزق مانگنا، اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے حلال کا تو وہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ رزق مانگنا عبادت ہے، آپ سب کچھ سیکھیں، اب اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اب دنیا چھوڑیں، دنیا کے ساتھ چلیں، لیکن خدا را اپنی لائف کو اس نہج پہ لے کے آئیں جو حقیقت ہے۔ ہم حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ سارے جہان کو چھوڑ کے جب آپ مصلی پہ جاتے ہیں تو آپ کے دل کو کیوں سکون ملتا ہے؟ یاد رکھیں، کیونکہ وہ مقصد زندگی ہے ہماری، ہم آئی اس کے لیے ہیں۔ جس طرح آپ سارے جہان کے پاس پہ جائیں تو آپ کو آرام اور سکون نہیں ملتا جتنا آپ کو اپنی ماں کی پاس بیٹھ کے ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جینین محبت ہوتی ہے، وہ اس محبت میں کوئی ملاوٹ، کوئی دکھاوا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم دلی سکون محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے کبھی شرماتے اور ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ماں کی محبت پہ آپ کو پورا بھروسہ، پورا یقین ہوتا ہے۔ تو اگر ماں کی محبت پہ یقین ہے تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اس سے بھی بات کرنا حق بنتا ہے، اس کا ذکر سنیں، اس پہ سے بات کریں، اس کے حبیب کا ذکر تذکرے کریں، ان کی آل اولاد کے تذکرے کریں۔ جتنا آپ ان کا ذکر کریں گے اتنا آپ کو وہ امر کر دیں گے۔ دیٹس آل، اس سے بڑی بات کیا کروں؟ جتنا آپ ان کا ذکر کریں گے دوستو وہ امر کر دیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو بار بار اب تو میں کتنی دیر بعد آپ سے بات کر رہی ہوں اور اس پہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں کہ آؤ اس لائن پہ، یہ وہی لائن ہے جو اصل حقیقت ہے۔ اور دور بھاگو گے تو دوستو میرا کیا نقصان کریں گے آپ، یا کسی اور کا کیا کریں گے؟ اپنا ہی ہوگا۔ آپ کے ہمدرد بندے وہی ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ کسی برے راستے کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ جو مرضی کریں تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو حق کے راستے پہ جو ہے وہ ڈٹ جانے کی مشورہ دے اور حق کے راستے پہ آنے کی طرف آمادہ کرے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اتنی کمال آفرز تھی، تو اس نے جو سب سنی تو پھر اس نے کہا جی میں مشورہ کروں گا اپنی اہلیہ بی بی آسیہ سے۔ تو بی بی آسیہ سے بات کی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو، دنیا میں تو آخرت میں تو آپ کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ 4 انعامات آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلا انعام ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تندرست رکھے گا۔ نمبر 2 دوسرا انعام آپ کو یہ ملے گا، فرعون کو یہ ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی طلب اس کے دل میں ڈال دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کی طلب اتنی شدید ہوگی کہ وہ اس کو قرب کے لیے تڑپے گا اور اس کی طلب بڑھے گی اور وہ مزید اللہ کا قرب مانگے گا۔ نمبر 3 تیسرا اللہ تعالیٰ انعام اس کو یہ دے گا کہ اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے، وہ کالے رہیں گے اور وہ جوان رہے گا۔ چوتھا اس کو یہ موسیٰ علیہ السلام نے آفر کی کہ تم ہمیشہ جو ہے، ابھی تمہارے پاس تم اس کو نہیں مان رہے تو تمہارے پاس یہ شاہی ہے، مانو گے تو اس سے ڈبل ہو جائے گی۔ تو جب یہ بات فرعون نے حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے کی تو بی بی آسیہ نے فوراً، چونکہ بی بی مومنہ تھی تو بی بی نے فوراً جو اس کو کہا کہ توقف مت کر، اس کو قبول کر لے، یہ بہت بڑی آفر ہے، شکر کر اللہ تعالیٰ نے تیری سرکشی پہ تجھے شرمندہ نہیں کیا اور ڈائریکٹ تجھے اتنی بڑی آفر کر دی، اور اس کے فضل پہ اس کا شکر ادا کر اور یہ آفر قبول کر اور اس پہ دیر مت کر۔ اب فرعون نے جب یہ بات سنی تو بجائے اس کے کہ وہ مان جاتا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پہلے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کروں گا کہ وہ مجھے کیا کہتا ہے۔ اچھا، اس کا وزیر حامان سے جب اس نے بات کی ہے تو وزیر حامان نے کیا کیا، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب بی بی نے جب اس نے کہا نا کہ میں حامان سے بات کروں گا، تو حامان پہ بی بی نے کہا کہ وہ نااہل بندہ ہے، وہ یہ بات سننے کا ہی اہل نہیں ہے، وہ ہے ہی نااہل۔ مطلب بی بی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو تم مجھ سے اس لیول کی یہ والی بات کرو گے نا، وہ بندہ سرے سے نااہل ہے، یہ بات نہیں اس کی سمجھ میں آنے والی، یہ بات اس کی عقل سے ماورا ہے، چونکہ اس کے اندر یہ روشنی نہیں ہے، یہ نور ہی نہیں ہے، یہ ہدایت ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی؟
تو وہی ہوا جو بی بی آسیہ نے کہا تھا. جب فرعون نے بات کی نا، اس نے کہا جی مجھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ آفر کی ہے، اور فرعون بھی تھا نا اسی طرح کا، ناحل خود بھی تھا، تو ناحل سے اس نے مشورہ کرنا تھا. اور یہ بات جو ہے وہ پکی ہوتی ہے کہ جس طرح کی سوچ کا بندہ خود ہو، وہ مشورہ بھی اسی طرح کے بندے سے کرتا ہے، اور وہ دینے والا بھی اس کو وہی دے گا، چونکہ اس کا اپنا بھی تو شعور عقل اتنا ہی ہے نا. وہ کون سا اتنا بڑا کوئی اہل ہوتا ہے جو اس کو اچھا مشورہ دے. فرعون نے جب بات کی نا حامان سے، تو حامان نے جب یہ بات سنی تو حامان کا لہجہ آپ چیک کریں آپ، اس نے کہا جی او یہ کیا ہو گیا، وہ تو سنتے ساری ایسے لال پیلا ہو گیا حامان. جب فرعون نے بتایا نا مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو ایک مان لو، اس کو خالق کل اور مالک کل مانو، وہ وحدہ لا شریک مانو، اسی کو معبود مانو. یہ لفظ کوٹ کریں، معبود اور مسجود صرف وہی ہے، معبود اور مسجود صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو حامان جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا یہ بات سن کے، اور غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا. مطلب کہ وہ اتنا بندہ اس کیٹیگری کا ہے حامان کے، وہ بجائے تحمل سے بات سننے کے، چونکہ بی بی آسیہ فرما چکے ہیں وہ ہے ہی نااہل، اور اس کو یہ بات جب فرعون نے بتائی کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف مسجود ہے، اور فرعون تم صرف اسی کو معبود مانو. مطلب وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سوائے اس کی ذات کے کسی کی عبادت جائز نہیں، اور سوائے اس کی ذات کے کوئی مسجود نہیں ہے، سجدہ صرف اسی کی ذات کو. جب یہ بات فرعون نے حامان کو بتائی تو وہ دوستو جب وہ اتنا غصے میں آیا کہ وہ لال پیلا ہو گیا، اور اس غصے میں آ کے اس نے اپنا گریبان ہی چاک کر ڈالا، شور مچانا شروع کر دیا. اس نے گریبان چاک کیا، زرد ہو گیا اور شور مچانا شروع کیا اور رونا دھونا شروع کر دیا اس نے. تو یہ بات سن کے، حالانکہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ہے، اور جب فرعون نے اسے مشورہ کیا، اور یہی بات یہ کوٹ کریں، یہی بات جب فرعون نے بی بی آسیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے کی، تو بی بی کا کیا آگے سے جو رویہ تھا، اور بی بی نے کیا مشورہ دیا، چونکہ بی بی یہ بات سننے کی اہل تھی، حامان اہل ہی نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے تو اپنا گریبان ہی چاک کر لیا اور شور مچانا شروع کر دیا، اونچی اونچی رونا شروع ہو گیا، اور اس نے اپنی دستار جو تھی وہ زمین پر پٹک دی. مطلب جو اس نے، چونکہ وہ وزیر تھا، اس نے دستار پہنی ہوئی تھی، اس نے جب یہ سنا کہ فرعون تو یہ سن کے آیا ہے کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ معبود صرف اللہ ہے، مسجود تو صرف اللہ ہے، اور اس کے سوا تو کوئی مسجود نہیں، سجدہ سوائے خالق کائنات کے کسی کو جائز نہیں ہے، عبادت سوائے خالق کائنات کی کسی کی نہیں ہے، اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے نعوذ باللہ جو کچھ بنا سکتا ہو. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ حامان نے بات سنی تو وہ لال پیلا ہو گیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، اس نے اپنا گریبان چک کر دی، اس نے چیخو پکار شروع کر دی، اس نے اپنے سر سے وزارت والے دستار اتار کے زمین پر دے ماری، پٹک دی، اور کہا ہائے 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 یہ کیا ہو گیا حضور، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی. مطلب وہ حامان فرعون کو کہہ رہا ہے حضور موسیٰ نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی نعوذ باللہ. وہ حامان فرعون کو کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اب موسیٰ علیہ السلام میں کہہ رہی ہوں، اس نے تو نہیں کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی، فرعون کو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ کہ تمہاری شان میں گستاخی کر دی، فرعون کی شان میں گستاخی ہوگی. یہ حامان کہہ رہا ہے. بی بی آسیہ نے فرمایا تھا نا وہ اہل ہی نہیں ہے، وہی بات ہوئی نا. وہ ایسے شور مچا رہا ہے، پٹک رہا ہے اپنی دستار کو، اور رو رہا ہے اور دھو رہا ہے اور چیخ رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے، اپنا گریبان چاک کر دیا اس نے، اور بار بار اسے کہہ رہا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا، آپ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آپ کی تو یہ شان کے لائق کی فکر نہیں ہے جو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے بول دیے. فرعون تیری تو شان بہت بڑی ہے. اہل نہیں تھا نا، سمجھ نہیں آیا اس کو. مزید اس نے کیا کہا اس پہ مزید بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، واچ کیا کریں، ٹائم نکالا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت بھی دے اور مجھے بھی دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذکر کرنے، کرانے، سننے، سنانے، عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مالک آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے اور آباد رکھے. بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں.